بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میں سے کوئی سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کی مکمل اور پیور خبریں سننا چاہتا ہے تو میں نے اپنے دوسرے چینل آئی عربیہ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس لنک کو کلک کر کے چینل پر جا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ہم اپنی ریگولر خبروں کی طرف۔ امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں اس سے اب تک 60,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میں ٹیسٹنگ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ اور بہتر ہو رہی ہے۔ امریکہ میں اب تک 55,93,495 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، اس لیے متاثرین کی تعداد زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے ہر 60 میں سے ایک فرد کا ٹیسٹ کیا ہے، جبکہ اٹلی میں یہ تعداد ہر 35 میں سے ایک فرد کی ہے۔ اسپین میں ہر 45 افراد میں سے ایک، جبکہ آسٹریلیا میں 50 میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب نے خانہ کعبہ میں کمپیوٹرائز تھرمل کیمروں کا افتتاح کر دیا ہے۔ حرم مکی میں کام کرنے والے تمام افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ حرم مکی میں داخل ہونے سے قبل تھرمل کیمروں کی سکریننگ سے گزریں۔ اگر کسی کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے تو اسے خانہ کعبہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مزید چیک اپ کے لیے متعلقہ اداروں سے رجوع کرے گا۔ دوستو، اس سے قبل مسجد نبوی میں بھی تھرمل ڈیجیٹل کیمروں کی تنصیب کی جا چکی ہے۔ جدید ترین ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے بیک وقت 24 افراد کی سکریننگ کی جا سکتی ہے۔ کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے کروڑوں امریکی ملازمین ملازمت پر ہونے کے مقابلے میں زیادہ کمائیں گے۔ یہ بات بے روزگاروں سے متعلق مراعات کے ایک تجزیے میں ظاہر ہوئی ہے۔ حکومت اس سال جولائی تک بے روزگار ہونے والوں کو $600 فی ہفتہ ادا کر رہی ہے۔ یہ اس رقم سے ہٹ کر ہے جو امریکہ کی 50 ریاستوں میں بے روزگاری الاؤنس کے سلسلے میں ملازمتوں سے برخاست ہونے والے افراد حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی ریاستیں بے روزگار ہوئے افراد کو اوسطاً اس اجرت کا 45% ادا کرتی ہیں جو وہ اس وقت حاصل کر رہے تھے جب وہ ملازمت میں تھے۔ تاہم لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ملنے والی اضافی رقم سے آئندہ ہفتوں میں ان کو ملنے والی کل اوسط رقم $377 فی ہفتہ سے بڑھ کر $978 ہو جائے گی۔ شامی حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک گیر کرفیو میں توسیع کرنے کے ساتھ ہی تمام کاروباری اداروں اور عوامی مارکیٹوں کو محدود پیمانے پر دوبارہ کام پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ شام میں 9 سالہ لڑائی کی وجہ سے تباہ حال پابندیوں سے متاثرہ ملک پر معاشی اثرات کو کم کرنے کے لیے حکام نے متعدد پیشوں اور کاروباری اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد کو جزوی طور پر واپسی کی اجازت دی ہے، اور اس سلسلے میں تمام تجارتی صنعتی کاروباری اداروں کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک محدود پیمانے پر دوبارہ کام پر جانے کی اجازت دی ہے۔ بنگلہ دیش میں لباس تیار کرنے والی 500 سے زائد فیکٹریاں جو بین الاقوامی برانڈز کو کپڑے سپلائی کرتی ہیں دوبارہ کھل گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے ترجیحی بنیادوں پر ایسی 500 فیکٹریاں جو لباس تیار کر کے بین الاقوامی برانڈ کو سپلائی کرتی ہیں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور کپڑے تیار کرنے والی بندرگاہی شہر چٹاگنگ میں دوبارہ سے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی یہ فیکٹریاں گیپ سمیت دنیا کے سب سے بڑی کمپنیوں جیسے کہ زارا اور H&M کو ملبوسات سپلائی کرتی ہیں۔ بھارت میں کورونا سے اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1897 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 73 مریضوں کی موت کے بعد بھارت میں ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 1007 ہو گئی ہے۔ اگر بھارتی حکومت چاہے تو مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ اور پیٹرولیم نرخوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دے سکتی ہیں۔ امام کعبہ عبد الرحمن شیخ نے اپنے ایک پیغام میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کو جلد عبادات کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جلد ہی خانہ کعبہ کو طواف اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امام کعبہ نے کہا کہ ہم کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے، عوام کی فلاح اور خیریت ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ برطانیہ میں کورونا میں مبتلا ہو کر ایک اور پاکستانی ڈاکٹر وفات پا گیا ہے۔ برٹش پاکستانی ڈاکٹر ناصر خان بولٹن ہاسپٹل میں گزشتہ 2 ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ دوستو، برطانیہ بھر میں کورونا کے نہ صرف مریضوں کی تعداد میں بلکہ طبی عملے کی اموات کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں اموات کی تعداد 21,678 ہو گئی ہے، جبکہ کل مریضوں کی تعداد 1,61,145 ہو چکی ہے، جن میں سے 1,560 مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح نے ملک بھر میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جس کے لیے کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے،
اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ ملک میں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری فوج کے سپرد کی جا رہی ہے۔ کسی کو بھی ملک کی سالمیت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، جنرل عبدالفتاح نے 2014 میں ملک کے صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا اور تب سے اب تک 3 وزرائے اعظم کو تبدیل کر چکے ہیں، تاہم صدر کی مرکزی حیثیت اور طاقت کا مرکز ابھی تک برقرار ہے۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر کے سینما گھر بند اور فلمی میلے منسوخ ہیں۔ 20 سے زیادہ فیسٹیولز کے منتظمین نے مل کر یوٹیوب پر فلمی میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوٹیوب کی میزبانی میں 29 مئی کو شروع ہونے والے عالمی فلمی میلے کا نام دے آر ون یعنی ہم ایک ہیں تجویز کیا گیا ہے۔ یہ میلہ 10 روز تک جاری رہے گا۔ میلے کے دوران فیچر فلمیں، دستاویزی فلمیں، موسیقی، مزاح اور گفتگو کے پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ قومی ایئر لائن برٹش ایئر ویز نے مالی مسائل کے باعث ری اسٹرکچرنگ کے تحت 12,000 ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برٹش ایئر کورونا لاک ڈاؤن سے شدید متاثر ہوئی ہے اور اس کو مسافروں کے اعتبار سے معمول کی حالت پر واپس آنے میں کئی سال درکار ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کورونا مریضوں کی بڑی تعداد زیادہ ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہے۔ دیگر ممالک بھی اگر اتنی ہی ٹیسٹنگ کریں گے تو مریضوں کی تعداد بھی زیادہ آئے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کورونا کیسز 0 ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ آنے والے بین الاقوامی پروازوں کی کورونا ٹیسٹنگ کا سوچ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ورثے میں ٹوٹا ہوا سسٹم ملا۔ ملک کی سڑکیں ٹھیک نہیں اور ہم نے مشرق وسطی میں $8 ارب خرچ کر دیے۔ اب کہانی ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ اب انتظامیہ اور ادارے بہترین کام کر رہے ہیں۔ امریکہ دوبارہ کھلنے جا رہا ہے۔ ہمیں ملک کی تعمیر نو کرنی ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر دنیا کی مضبوط معیشت بن کر ابھریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے میں نے کئی دوست کھو دیے۔ خانہ کعبہ کو کورونا سمیت دیگر جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی کی مدد سے غلاف کعبہ، حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کی صفائی کی گئی۔ حرمین پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان خود صفائی کے عمل میں شریک ہوئے۔ دوستو، اوزون گیس ایک بہت طاقتور آکسیڈائزر ہے اور یہ بیکٹیریا اور چھوٹے چھوٹے جراثیموں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اوزون گیس ٹرائی آکسیجن بھی کہلاتی ہے کیونکہ یہ آکسیجن کے 3 ایٹموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اوزون گیس پانی کی طرح فضا کو جراثیم، بیکٹیریا وغیرہ سے پاک کرنے میں ایک مؤثر عمل کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ گیس 60 سے آلودہ ماحول کو پاک کرنے کے لیے بھی استعمال میں لائی جا چکی ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق چین و یورپ کے متعدد ممالک سمیت امریکہ میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل مریضوں میں بلڈ کلاٹ جمع ہونے کے واقعات میں حیران کن طور پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور پھر مریض موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کے نزدیک صحت مند شخص کے جسم کے کسی بھی حصے میں اس کا جم جانا مہلک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اسے وہ کوما میں جا سکتا ہے یا اپنے ہوش و حواس کھو سکتا ہے۔ ماہرین صحت نے کورونا مریضوں کے اندر اس کا جمنا پر اسرار پہلو قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر شریف برانسن کا کہنا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں 40 سال کی عمر کے متعدد کورونا کے ایسے مریض دیکھے جن کا خون جم چکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے مریضوں میں کینیڈین نژاد امریکی اداکار نک کوڈیرو بھی شامل ہیں۔ ان کی ٹانگ میں یہ جم گیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے پیر میں کٹ لگا کر اس کی روانی کو بحال کیا۔ کورونا نے اٹلی میں 150 سے زائد جان بچانے والوں کی جانیں لے لیں۔ اطالوی ہیلتھ ایسوسی ایشن نے ڈاکٹروں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ فروری سے اب تک 150 سے زائد ڈاکٹر ہلاک ہو چکے ہیں۔ چینی شہری نے اڑ کر دفتر پہنچنے کا خواب سچ کر دکھایا۔ چینی صوبے ہنان میں ایک شہری نے طویل جدوجہد کے بعد اڑن موٹر سائیکل بنا لی اور اپنے اڑنے والی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پرواز کا مظاہرہ بھی کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ موٹر سائیکل 30 فٹ کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں کورونا کی ذمہ داری ایک بار پھر چین پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چین سے اس کے لیے بھاری ہرجانہ وصول کر سکتے ہیں۔ چین کی غفلت سے یہ بیماری دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی وبا میں تبدیل ہوگی، جس پر وہ چین سے انتہائی ناخوش ہیں، جبکہ چین نے امریکی سیاستدانوں پر کورونا کے حوالے سے سراسر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے، کام کرنا نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارا ادارہ حکومت کا یرغمال نہیں ہے۔ ملک بھر میں مہاجر مزدور و محنت کشوں کو کورونا ٹیسٹ کے بعد گھر جانے کی اجازت دینے کے لیے دائر کردہ درخواست پر سماعت کے دوران مودی سرکار سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیے کہ اگر حکومت کو نظام عدلیہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر عدالت ان کی سماعت ہی کیوں کرے؟ یہ ادارہ حکومت کا یرغمال نہیں ہے۔
دنیا بھر میں فوج اور دفاعی معاملات پر ہونے والے اخراجات سے متعلق ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران 2019 میں عالمی سطح پر ریکارڈ فوجی اخراجات کیے گئے، جن میں چین اور بھارت بھی پہلی مرتبہ شامل ہو گئے ہیں۔ سویڈن کے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ممالک 2019 میں ریکارڈ $1.9 کھرب فوجی اخراجات کیے۔ ان اخراجات کا 2018 سے موازنہ کیا جائے تو سالانہ 3.6% کا اضافہ ہوا ہے، جو 2010 سے سب سے زیادہ اخراجات ہیں۔ امریکہ اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جس نے اکیلے $732 ارب خرچ کیے۔ چین نے $261 ارب اور بھارت نے $71.1 ارب خرچ کیے۔ چین کھلم کھلا یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ملٹری سپر پاور کے طور پر امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے اخراجات پاکستان اور چین دونوں حریف ممالک کے ساتھ کشیدگی کے باعث بڑھا دیے ہیں۔ دنیا کساد بازاری یعنی ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے میں حکومتوں کو فوجی اخراجات کی بجائے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اخراجات بڑھانے ہوں گے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں بدھ 29 اپریل سے شاپنگ مال اور تجارتی مراکز کھل جائیں گے۔ نجی کمپنیوں، تھوک اور ریٹیل کے تاجروں نے صارفین کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں پہلی بار بھارت کو اقلیتوں کے لیے بدترین ملک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے اور یہ مسلسل تنزلی کا شکار ہیں۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں امریکی کمیشن نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے بنایا گیا شہریت قانون مذہبی آزادی، خصوصی طور پر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے صریحاً خلاف ہے۔ بھارتی حکومت نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کی اجازت دی۔ نفرت پر مبنی تقریر کے نتیجہ میں تشدد کو ہوا دی گئی۔ 104 صفحات پر مبنی رپورٹ میں مذہبی آزادی کے حوالے سے 29 ممالک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ امریکی کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق 2019 کی رپورٹ میں بھارت مذہبی آزادی کے نقشے میں تیزی سے نیچے آیا ہے۔ امریکی کمیشن نے بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی تنقید کی ہے۔ کمیشن نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان میں متعدد مثبت پیش رفتوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ کمیشن رپورٹ میں کرتارپور راہداری، پہلی گرو نانک یونیورسٹی، ہندو مندر کو دوبارہ کھولنے اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد کے ساتھ تعلیمی مواد پر نظر ثانی کے پاکستانی حکومت کے اقدامات کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی ہے۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے مثبت اقدام اٹھا رہا ہے۔ پاکستان مندروں کی بھی مرمت اور آرائش کر رہا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔